مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح۔ قوم آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم تشکر منا رہی ہے۔ شہر شہر ریلیاں، تقریبات کا انعقاد، یادگار چھوڑا پر عسکری اور سول حکام کی حاضری، فاتحہ خوانی کی گئی۔ مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں استحکام پاکستان اور ترقی اور خوشحالی کی خصوصی دعائیں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ۔ مارکہ حق میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیراعظم نے زخمی جوانوں کی بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جس طرح افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی مزار اقبال پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد آمد، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی پرچم کشائی۔ فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں پرچم کشائی کی۔ نماز فجر کے بعد افواج پاکستان کی کامیابی اور کامرانی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے قرآن خوانی۔ وفاقی دارالحکومت اور صوبوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار، صبر جمیل کی دعا کی۔ مارکہ حق کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے شہید عثمان یوسف کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص صرف پاکستان کی افواج کی نہیں، پوری قوم کی کامیابی ہے۔ یوم تشکر پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، کہا کہ اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جنہوں نے بھارتی اشتعال انگیزی کا نہایت پیشہ ورانہ انداز، درستگی اور قوت کے ساتھ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب راک اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں، یہ ہمارا دندان شکن جواب تھا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ یوم تشکر پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ بھارت کو ناکو چنے چبوانے کی خوشی میں منعقدہ تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت۔ پنجاب رینجرز کے چاقو چوبند دستے رینجرز ریڈ کی سلامی، شہداء کو سلام عقیدت اور شاندار ڈرل کا مظاہرہ۔ پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین، مٹھائیاں بھی تقسیم۔ فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ شہید کیپٹن روح اللہ کے والد کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان نے اپنے عزم، حوصلے اور قربانی سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ وطن کے دفاع کے لیے مثالی قربانیوں سے پوری قوم کا سر اقوام عالم میں فخر سے بلند کیا۔ بیٹے کو وطن پر قربان کرنا کوئی دکھ کا سودا نہیں، بلکہ میرے لیے فخر کا مقام ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ کی ملاقات۔ پاک بھارت جنگ بندی سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں کلیدی کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔
بھارتی جارحیت کی وجہ سے خطے میں امن کی صورتحال میں بگاڑ پیدا ہوا۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیلا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ملکی سالمیت اور خود مختاری کے لیے جوابی کارروائی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی میڈیا بریفنگ، کہا کہ ہمارے جواب کے پیچھے محرکات سب کے سامنے واضح تھے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ عزت و وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ خوش آئند ہے۔ مسلح افواج نے بہادری سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وطن کا دفاع ہر پاکستانی کا اولین فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ قوم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ پاکستان نے ہر میدان میں منفرد انداز میں جنگ جیتی۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مودی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ قوم یکجا ہو کر پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام بند ہونا چاہیے۔ بھارت میں رہنے والے ہندو مودی کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی کے حوالے سے اہم اجلاس، برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں کمی کا فیصلہ۔ اقدام معاشی بہتری کے حصول کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دنیا پاکستان کے مائیکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، تاہم ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ گرین گونگ اسکوک تقریب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ویڈیو لنک خطاب، کہا کہ آج ملک بھر میں یوم تشکر جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ بجٹ پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابو ظہبی کے شیخ زاید گرینڈ مسجد کا دورہ۔ صدارتی محل پہنچے پر روایتی قبائلی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس شراکت داری کا آغاز۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل اسٹارک کو بھارت میں سیکیورٹی پر تشویش، انڈین پریمیئر لیگ کے بقیہ میچز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق اسٹارک نے خطے میں کشیدگی کے باعث فیصلہ کیا، اپنی فرنچائز دہلی کیپٹلز کو دستبرداری سے آگاہ کیا۔ اسٹارک دھرم شالہ میں بلیک آؤٹ سے روکے گئے میچ کا حصہ تھے۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کل سے راولپنڈی میں شروع ہوں گے۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کنگز دوسرے، پشاور زلمی 5ویں نمبر پر ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے اور لاہور چوتھے نمبر پر موجود۔ اور محکمہ کھیل سندھ کی جانب سے میرپور خاص میں گدھا گاڑی ریس کا مقابلہ، ریسر سلیم بلوچ کے راجہ نے میدان مار لیا۔ کامران کے ڈنگی نے دوسری، ریسر پپو کے کٹر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جمڑاؤ کینال سے شہید ذوالفقار علی اسٹیڈیم تک 5 کلومیٹر کی ریس میں 30 گدھا گاڑیوں نے حصہ لیا۔